اگر تحریک انصاف فروری 2024 کے انتخابات جیت لیتی ہے مفروضہ، مگر مفروضے جو ہوتے ہیں وہ حقیقت بھی بن سکتے ہیں، کہ تحریک انصاف جو ہے، جو کہ پچھلے 1-2 سالوں سے بہت ہی شدید ریاستی جبر اور تشدد کا شکار ہے، اگر وہ فروری 2024 کے عام انتخابات کو جیت لیتی ہے، کئی لوگوں کے نزدیک تو اب یہ چیپٹر کلوز ہو گیا کہ تحریک انصاف میں نہ سکت رہی نہ اس کے اندر صلاحیت ہے۔ بڑے پیمانے پہ تحریک انصاف سے لوگوں نے خیرباد کہہ دیا، ہزاروں کی تعداد میں کارکن جو ہیں وہ جیلوں میں یا روپوش ہو گئے، یہی حال لیڈرز کا ہے۔ تو ایسی جماعت جو ہے وہ کیسے انتخابات جیت سکتی ہے؟ مگر 3 باتیں ہیں جو اس بات کی عکاسی کر رہی ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ فروری 2024 کے انتخابات جیت سکتی ہے۔ پہلی بات کہ انٹرا پارٹی جو الیکشنز ہوئے تحریک انصاف کے، اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ تو الیکشن کمیشن کا آرڈر تھا کہ صرف تحریک انصاف کے اندر جو انتخابات ہیں، انٹرا پارٹی الیکشن سے وہ کروائے، حالانکہ 175 سیاسی جماعتیں ہیں، کسی کو نہیں کہا گیا، انہوں نے یہ کروا لیے۔ اور پھر بیرسٹر گوہر جو ہیں، گوہر خان، وہ اس کے چیئرمین منتخب ہو گئے، کیونکہ عمران خان صاحب تو ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے، تو اس لیے جو گوہر صاحب ہیں وہ بیرسٹر گوہر خان وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بن گئے، اور پھر اسی حساب سے انہوں نے باقی جو عہدیدار تھے ان کا بھی اعلان کر دیا، ان کے بھی انتخابات ہوئے۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے کہ تحریک انصاف جو ہے، باوجود کہ اس کے خلاف بے پناہ ریاستی جبر و تشدد ہوا، اس نے یہ مرحلہ جو ہے وہ کامیابی سے طے کر لیا۔ دوسری بات کہ کچھ عرصے سے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے ورکرز کنونشن ہو رہے ہیں، پشاور میں ابھی ایک کنونشن بھی ہوا، وہ جلسے بھی کریں گے، اور یہی عمل جو ہے پنجاب میں دہرایا جائے گا۔ اب تو 2 مہینے سے بھی کم رہ گئے ہیں، 8 فروری کو انتخابات ہونے ہیں، اور یہ الیکشن کمیشن نے بھی، سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 8 فروری کو 2024 کو انتخابات ہونے ہیں، کروانے پڑیں گے۔ وقت گزر رہا ہے، اور تحریک انصاف کی جتنی بھی قوت ہے، جتنی بھی طاقت ہے، نقصان تو اسے ہوا ہے، اپنوں نے بھی نقصان پہنچایا ہے، بلکہ اپنوں نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، تو اس کے باوجود بھی یہ چیز ممکن ہے کہ جب الیکشن کیمپین شروع ہوگی، اور اب الیکشن کیمپین جو ہے شروع ہونے والی ہے، کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی تاریخ وہ بھی آئے گی، پھر اس کی جانچ پڑتال ہوگی، چھان بین ہوگی، پھر ایک لسٹ آئے گی، اور اس میں تحریک انصاف نے کہہ دیا ہے کہ وہ ہر حلقے میں الیکشن لڑے گی، حالانکہ پاکستان مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، جمعیت الاسلام، MQM، ANP، سب کو اجازت ہے کہ وہ جلسے کریں، وہ کنونشنز کریں۔ تحریک انصاف کو پشاور ہائی کورٹ نے بھی پرمیشن دی ہوئی ہے، مگر اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے اب ظاہر ہے کہ انہوں نے حکمت عملی کے تحت یہ کوشش کی کہ وہ جو سازش تیار کی گئی کہ تحریک انصاف کو ختم کر دی جائے، اس کو انہوں نے ناکام بنایا۔ اپنی جو قوت ہے
اس کو پورا ضائع نہیں کیا. تیسری بات کہ جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں کہیں سے بھی ہوئے ہیں اس میں جو گراف ہے، جو مقبولیت ہے تحریک انصاف کی، وہ برقرار ہے. کہیں 70%، کہیں 80%. اور چوتھی بات، ایک اور بات کہ عوام جو ہیں وہ اتنے بے شعور نہیں ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کے خلاف ریاستی ہتھ کنڈے، ظلم و تشدد، بربریت وہ کی گئی، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے پرامن راستہ اختیار کیا. عوام بھی سب دیکھ رہے ہیں، اور وہ اپنا جو فیصلہ ہے وہ الیکشنز میں دیں گے، اس میں نہیں رک سکتے. اگر کوشش کی گئی دھاندلی کرنے کی یا پری پول رگنگ کی تو لابا پھٹے گا. 77 کی تاریخ جو ہے وہ دہرائی جائے گی کہ جس طریقے سے بھٹو صاحب جو پرائم منسٹر تھے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، چاروں چیف منسٹرز وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، اور پاکستان نیشنل الائنس، پاکستان قومی اتحاد، جو کہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں تھا، اس نے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. جو 7 مارچ 1977 کو انتخابات ہوئے تھے قومی اسمبلی کے، اس میں پی این اے کو صرف 36 سیٹیں ملی 200 میں سے، اور پنجاب میں تو صفایا ہو گیا. انہوں نے کہ ہم نہیں مانتے، اور انہوں نے بائیکاٹ کے 10 مارچ کے انتخابات صوبہ اسمبلی کے، اور پھر تحریک شروع ہوئی اور پھر مارشل لگ گیا. تو اس لیے وہ حلقے جو کہ ایک ڈیل کے تحت، جس کو لنڈن پلان کا نام دیا گیا ہے، کہ اقتدار جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو دینا ہے، پی ایم ایل این کو دینا ہے، مگر وہ آپ کیسے دیں گے؟ پتہ ہے سب کو کہ ان کی عوام میں مقبولیت کتنی ہے. پنجاب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی اکثر کی، اور یہی کے پی کے میں ہوگا. سندھ میں جو پیپلز پارٹی کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے، وہاں میں بھی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو چوتھی باری نہیں ملے گی. اسی لیے جو اتحاد بنایا گیا ہے، جس میں جی ڈی اے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، پی ایم ایل این، ایم کیو ایم، جے یو آئی، یہ سب شامل ہیں. وہ تو خیر ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے اس میں نہیں آتا، مگر سندھ میں لوگ بھول گئے کہ تحریک انصاف کا بھی وجود ہے. انتخابات ہونے دیں، قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، پتہ چل جائے گا کہ وہ انتخابات جس کو انٹرنیشنل آبزرورز بھی دیکھیں گے، اپنی رائے دیں گے کہ وہ کتنے منصفانہ، اور اگر اس میں دھاندلی کی گئی، اس میں لوگوں کا ووٹ چرایا گیا، تو اس کے نتائج بھی سنگین ہوں گے. ایک ایسا بحران پیدا ہوگا جو ملک کی معیشت کو ختم کر دے گا، تباہ کر دے گا. تو اس لیے عمران خان صاحب جو ہے وہ شاید انتخابات میں حصہ نہ لے سکے، مگر جو بلے کا نشان ہے، اس کو کوشش کی گئی کہ نہ دیا جائے تحریک انصاف کو، وہ اب ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. بال جو ہے، جو گیند ہے، وہ سپریم کورٹ کی کورٹ میں جائے گی. تو کیا سپریم کورٹ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ وہ انصاف اور حق اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ ان کے لیے کڑا امتحان ہے کہ وہ مزید زیادتی جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ نہ ہونے دیں. اس کے چیئرمین عمران خان کے خلاف جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں، جو کی گئی ہیں، اس کو روکیں. تو اس لیے وقت جو ہے وہ تیزی سے گزر رہا ہے. دسمبر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، اور پھر بیچ میں جنوری ہے. تو سوال یہ ہے
کہ جتنی بھی سرکاری سرپرستی حاصل ہو جائے پی ایم ایل این کو، اور پھر یہ پارٹیاں آپس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے خلاف، پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے خلاف، تو اس میں 1 to 1 تو مقابلہ نہیں ہوگا. اس صورت میں تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ ایک بہت ہی مشکل وقت دیں گے. جو ان کے حریف ہیں، سیاسی حریف ہیں، اور اگر تحریک انصاف کے کی انتخابات میں جو نتائج ہیں وہ اس کے حق میں آئے، فرض کریں، تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ 60%، 50% سیٹیں اگر لے جاتی ہے خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں تحریک انصاف، 70%، اور کچھ سندھ میں بھی، کچھ بلوچستان میں بھی، تو ان کے لیے تو بڑا مشکل ہوگا. تو اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ آزادانہ منصفانہ انتخابات، اس کی راہ میں یہ لوگ رکاوٹ نہ بنے. کیونکہ اگر، جو کہ اب تک ابھی تک بن رہے ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو عوام کا انتقام جو ہے، عوام کا غصہ جو ہے، وہ ان کو بہا کے لے جائے گا. بہت شکریہ.